بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے بہت ہی جامدار خطاب انشاءاللہ حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری رمضان خان کا خاکوانی صاحب حافظہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، کائنات کے نظام کو پالنے والا ہے اور چلانے والا ہے، اور غوث اعظم ہے، داتا اور گنج بخش ہے۔ درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام القبلتین امام الحرمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود السلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، پچھلے سال جو عنوان پیش کیا تھا وہ بھائیوں کو یاد ہوگا، گناہوں کے نقصانات، اور اس سے پہلے میرے پیارے بھائی مولانا رمضان محمدی صاحب جو میرے ہم نام ہیں، دعا فرماؤ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں نازل فرمائے۔ تو فرما رہے تھے کہ بدعتی کا انجام بیان کریں، لیکن الحمدللہ اس اللہ کی رضا و رحمت کے ساتھ مناظرہ میرا فن ہے۔ مناظرہ آپ کی چپ سے بھی صدقے، کیوں خطبہ حضرات تو اپنے اپنے انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں علم میدان سجاتا ہوں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اساتذہ کی دعائیں ہیں، ذرا علم میدان بچھا کے دیکھو تو صحیح، سجا کے دیکھو تو صحیح، آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھو تو صحیح، خاکوانی کے ساتھ پنگا لے کے دیکھو تو صحیح۔ پنگا لینا تیرا کام، تیری ساتھ نسلوں کو یاد رکھوانا خاکوانی کا کام ہے۔ یہ جمعہ پڑھانے کے بعد نا میرا خطاب تھا تحصیل سمندری چک نمبر 394 گاہ پہ جو خیالی کے اندر خطاب کے دوران ایک بھائی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک عورت فوت ہوتی ہے تو امام اس کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے سرن یا جہرن، تو اس کے اندر جب وہ زوجن خیر من زوجہ کی الفاظ کہتا ہے، آیا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ غیب کی خبریں جانتا ہے، اخبار غیب ہے، احاطے غیب ہے اس کے پاس؟ میں نے کہا نہیں بھائی۔ تو پھر اس نے کہا، اس نے کیوں کہا جب غیب کا علم نہیں؟ اس نے کیوں کہا وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اس بیوی سے بہتر بیوی جنت میں دے دے۔ کہا کہ جب غیب جانتا نہیں تو پھر اس کو یہ پتہ نہیں مرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا، مرنے کے بعد یا جہنم میں جائے گا۔ جب یہ پتہ نہیں ہے تو جنازے کے اندر وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ کیوں کہا ہے؟ اور آیا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جنت کے اندر حور دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو جب
دل میں غیب نہیں ہے، ارادے غیب نہیں ہے، تو آپ نے نماز جنازہ میں وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ کیوں کہا؟ اور جو قرآن و حدیث اور علمی نکات بیان کرنے والے ہیں نا، میری آج کی گفتگو ان بھائیوں کے ساتھ ہے، اسحاق بھٹی صاحب اور یعقوب بھٹی صاحب اور بھٹی برادران انشاءاللہ پورا سال آپ کے اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک دن کے اندر تین دن پروگرام کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ جمعہ پڑھا کے سمندری پڑھا کے صبح کی نماز کے بعد شیخ پورا فیروز وٹوا مولانا زکریا والی مسجد کے اندر، پھر اب آپ کے پاس اب یہاں سے جانا اقبال نگر جو میاں چنو اور چیچا وطنی کے درمیان ہے۔ جب ایک بندہ ایسا اعتراض کرتا ہے، بتاؤ اس کو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا کہ سن، اسحاق بھائی کہاں ہے؟ چلو خیر، میں نے کہا کہ ابھی جواب دو یا خطاب کے بعد جواب دو؟ کہنے لگا ابھی خطاب، ابھی میرے اشکال کا جواب دو، ابھی میرے اعتراض کا جواب دو۔ میں نے کہا بھائی انشاءاللہ جب جواب سنو گے نا آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا بھائی اللہ نے تجھے کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ کہتا ہے 3۔ کتنیاں؟ بیٹھے ہو کہ وقت گئے؟ اچھا، میں نے کہا اس کی شادیاں کر دی ہیں یا ابھی ہونی ہیں؟ نہیں، ابھی 2 کی کر دی ہے، 1 کی ابھی ہونی ہے۔ صاحب میری بیٹی نا 2nd ایئر میں پڑھتی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا تیری بیٹی نماز بھی پڑھتی ہے؟ جی پڑھتی ہے۔ تو میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا کہ تیری بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ جی پڑھتی ہے۔ تو میں نے کہا جب تیری بیٹی 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو تو وہ تشہد درود کے بعد جو دعا پڑھتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میں نے کہا اے 3 بیٹیوں کے باپ، پیغمبر کی حدیث و سنت پر اعتراض کرنے والے، ابھی تیری بیٹی نماز میں یہ کلمات کہتی ہے دعا کے اندر، اس کا ترجمہ تو بتا دے۔ کہتا پتہ نہیں۔ میں نے کہا سن، تیری بیٹی نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھتی ہے، درود کے بعد دعا پڑھتی ہے، دعا کے اندر کہتی ہے اے میرے رب مجھے بنا دے، رب اجعلنی، رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے ایسا کر دے، اے میرے رب مجھے ایسا بنا دے۔ اے اللہ کیسا بناؤ؟ فرمایا مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، نماز ادا کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، میں نے کہا میرے چاچ پیغمبر کی سنت پہ اعتراض کرنے والے، پیغمبر کی حدیث پہ اعتراض کرنے والے، ابھی تیری بیٹی شادی نہیں ہوئے، ابھی تیری بیٹی پڑھتی ہے، ابھی تیری بیٹی شادی نہیں ہوئے، ابھی تیری بیٹی منگنی نہیں ہوئے، ابھی تیری بیٹی نکاح نہیں ہوا، ابھی تیرے گھر میں دولہا آیا نہیں، ابھی تیرے گھر میں تیری بیٹی دلہن بنے نہیں، ابھی تیری بیٹی نے 26 دفعات منایا نہیں، ابھی تیری بیٹی نے سہاگ رات منایا نہیں، تو یہ اولاد تیری بیٹی کس کے لیے کر رہی ہے؟ سبحان اللہ کہنا، نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد رمضان خاکوانی صاحب۔ اگر جن بھائیوں نے توجہ کے ساتھ یہ قیمتی نکتہ سنا ہے نا، ان کے اندر سے سبحان اللہ نکلی ہوگی۔ اگر کوئی تمہارے سر پہ اچانک آ کے سوٹا مارے، بتاؤ کیا جواب دو گے اس وقت؟ یہ اس وقت پتا ہوتا ہے جب فَاسْأَلُوا اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ اور اس نے دوسرا اشکال کیا، کہنے لگا امام نماز کے اندر بلند آواز میں تکبیرات کہتا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اور
مقتدی کو ایسا چاہیے تھا کہ جب امام نماز میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی کا حق ہے وہ بھی بآواز بلند کہے اللہ اکبر۔ مقتدی ایسا آواز میں تکبیر کیوں کہتا ہے؟ جب میں نے اس کے پہلے اعتراض کا جواب دیا نا، اس کے بعد جان چھڑا کے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا یہ خاکوانی کے ساتھ تیرا پنگا پڑا ہے، تیرا واسطہ پڑا ہے، یا سر دے کے جائے گا یا سر لے کے جائے گا۔ خیر اس نے دوسرا اعتراض پیش کیا، میں نے اب دوسرے اعتراض کا جواب دیا کہ امام جب تکبیرات کہتا ہے نمازوں میں تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ مقتدی جب ایسا امام کے اقتداء کرتا ہے تو ایسا آواز میں تکبیرات کہتا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ میں نے کہا اٹھا میرے پیارے بھائی، السنن الکبری للبہقی کتاب الصلاۃ کے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، امام جتنی تکبیرات کہے گا وہ بلند کہے گا، اور جو حدیث لے کے آئے ہیں اور مقتدی ایسا آواز میں تکبیرات کہے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں وَأُمِرْنَا بِالسُّقُوطِ وَأُمِرْنَا بِالسُّقُوطِ وَأُمِرْنَا بِالسُّقُوطِ۔ جب ہم نماز کے اندر ہو تو نماز کے اندر مقتدی کو حکم ہوتا وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا جاتا بِالسُّقُوطِ تکبیر، امام بلند آواز میں تکبیر کہے گا، مقتدی آہستہ آواز میں تکبیر کہے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دو باتیں پیش کی ہیں کہ باقی خطاب یاد رہے یا نہ رہے، یہ دو باتیں انشاءاللہ ضرور یاد رہیں گی۔ آئیے آپ کے سامنے میں نے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اللہ نے یہاں خطاب کن کو کیا؟ محبت کے ساتھ بولے، خطاب کس کو کیا؟ اجتنبو، بچ جاؤ، کثیر من الظن، بہت سارے گمانوں سے، بہت سارے کیوں؟ ان بعد الظن، اس بعض ظن جو ہے نا وہ گناہ ہے، بعض ظن گناہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک اللہ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ، کہ بلا شبہ اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے اور رحیم ہے۔ آج کے اس مسلم معاشرے کے اندر میرے بھائیوں یہ بدگمانی والا گناہ عام ہے۔ آج کے اس مسلم معاشرے کے اندر میرے بھائیوں جاسوسی والا گناہ عام ہے۔ آج کے اس مسلم معاشرے کے اندر غیبت والا گناہ عام ہے۔ اور آئیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا اے ایمان والوں بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ۔ تو عبداللہ بن عباس کائنات کے امام کا فرمان بیان فرماتے ہیں، توجہ کرنا، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اللہ کے قرآن نے کہا بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ، بہت سارے گمان گناہ ہے، اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کا فرمان دل کے تختے پہ لکھو۔ پیغمبر فرماتے ہیں بچ جاؤ بدگمانی سے، کیونکہ بعض اوقات بدگمانی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آگے اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، او جاسوسی کرنے والوں جس کے اندر یہ گناہ موجود ہے عذاب بھی سن لو، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استمع الى حدیث قوم
वहुम लहू कारिहून सुब्बा फी उज़ुनैहि आनुका सुब्बा फी उज़ुनैहि आनुका यौमल क़ियामा वल आनुका हुवा रसासुल मुज़ाब और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे भाई, जो लोगों की बेखबरी और बेशऊरी के अंदर बातें सुन के आगे नकल करने वाला है, जिसके अंदर ये जासूसी का गुनाह पाया गया, कल क़यामत वाले दिन शीशा पिघला के उसके कानों में डाला जाएगा। ये जासूसी के बारे में है। और आगे है ग़ीबत कर। अल्लाह के कुरान ने फरमाया तुम में से कोई एक दूसरे की ग़ीबत न करे, और जो ग़ीबत करता है कल क़यामत वाले दिन अज़ाब क्या होगा। जिसके अंदर ये ग़ीबत वाला गुनाह मौजूद है वो ये अज़ाब सुने जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अल्लाहु अकबर। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा उरिजा मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहासिन यख़मिशूना वुजूहहुम फ़क़ुल्तु मन हाउलाइ या जिब्रील क़ाल हाउलाइ अल्लज़ीना यअकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम। और लोगों, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने मिराज के लिए बुलाया, अल्लाह के पैगंबर का सफर एक ऐसी कौम से हुआ। पैगंबर क्या देखते हैं, कैसे लोग हैं जिनके ये नाखून तांबे जैसे हैं, लंबे लंबे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, पढ़ा तुमने नबी का कलमा है, तुम्हारे अंदर हिंदुओं की रस्म क्यों आ गई। और प्यारो पैगंबर का कलमा है, पैगंबर की बात को नहीं मानते, पढ़ते नबी का कलमा हो, पैगंबर की जात को नहीं मानते। और पढ़ो नबी का कलमा और हिंदुआना रस्म क्यों है। आज इल्मी मैदान बिछा के सजा के मुझे बता दे, इस मजमे में ऐलान कर दे कि वो कौन सी चीज है जो तुझे ऐलान नहीं करने देती। वो अल्लाह रोके तो रुकने में ना आए, पैगंबर रोके तो रुकने में ना आए। या तो ऐलान कर मैं मुसलमान नहीं, अगर मुसलमान है तो पैगंबर की बात को भी मान, पैगंबर की जात को भी मान। आज के नौजवानों ने भी बड़े लंबे लंबे शौकिया नाखून रखे होते हैं। ये लंबे नाखून रखना किस पैगंबर की शरीयत है। हमारी माए बहनें बाजारों में भी वो लंबे नाखून उन्होंने रखे होते हैं। ये लंबे नाखून रखना किस पैगंबर की शरीयत है। आओ, बात खत्म हो गई। मौलाना रमजान साहब, बात खत्म हो गई, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर का गुजर ऐसी कौम से हुआ जिनके नाखून हैं। मैंने हदीस पढ़ी है। मुसलमानों, ये इतना काफी उन्वान है। एक तरफ नासिर मदनी को बिठा दो, एक तरफ खाकवानी को बिठा दो, 12 घंटे कुरान और हदीस का मवाजना तुम कर लेना कि कौन ज्यादा कुरान और हदीस बयान करता है। अभी तो ये सिर्फ मेरे लिए एक लुकमा है, एक लुकमा जो मैंने आपके सामने एक आयत मुबारका पढ़ी है। अल्लाह दोबारा मौका देगा, फिर बिदअती का इंजाम बयान करूंगा। लेकिन अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के पैगंबर का गुजर ऐसी कौन से हुआ। लहुम अज़फ़ारुन नुआसुन यख़मिशूना वुजूहहुम व सुदूरहुम। जिनके नाखून लंबे लंबे हैं और इनके साथ ये क्या कर रहे हैं, जिनके नाखून तांबे जैसे हैं और लंबे लंबे, इसके साथ चेहरे के गोश्त को नोच रहे हैं और सीनों के गोश्त को नोच रहे हैं। अब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फ़क़ुल्तु, मैंने कहा जिब्रील को, मन हाउला, ये कौन से लोग हैं। तो जनाब जिब्रील अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, हाउलाइ अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं याकुलूना, जो खाते थे, लुहूमन नास, जो लोगों का गोश्त खाते थे, जो लोगों की ग़ीबतें करते थे, व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम, जो लोगों के इज्जतों पर हमला करते थे। अरे नौजवानों और मुसलमानों, 23 मार्च चौराहे इवेंट के प्रोग्राम में आने वालों, इब्ने उमर ने कहा था, एक काला तेरी इज्जत के क्या कहने, रिफत के क्या कहने, बुलंदियों के क्या कहने, लेकिन माज़मो का व मा आज़मो हुर्मतु का, एक काला
تیری عزت، تیری شان، تیری بلندیوں کے کیا کہنے۔ ابن عمر کی بات کو بھی سن، والمومن، اچھا اس مسلمان بھائی کی غیبتیں کرتے ہو جس کی شان والمومن اعظم حرمتاً عند اللہ من کا، جس کی شان، جس کی عزت اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے، اس مسلمان کی تم غیبتیں کرتے ہو۔ یارو تمہیں حق کیا حاصل ہے؟ مولوی مولوی کی غیبت کر رہا ہے، بھائی بھائی کی غیبت کر رہا ہے۔ جب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو، جس سے میرا محبوب تمہیں روکنے میں آئے تم رک جاؤ۔ جب اللہ روکے تو رکنے میں نہ آئے، نبی روکے تو رکنے میں نہ آئے۔ اس چیز کا مسلمان ہے، کھڑا ہو کے اعلان کر، میں ہندو صحیح، میں کافر صحیح، میں بدھ مت صحیح، اگر مسلمان ہے سمینا وعدانا، جو تو نے سن لیا قرآن اس پر بھی عمل کر، جو پیغمبر کی حدیث سنی ہے اس پر بھی عمل کر۔ میں نے کتنے گناہوں کا ذکر کیا ہے؟ پہلی بات بدگمانی والا، بچو گے گناہ سے، ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہو۔ اور دوسرا گناہ جاسوسی والا، بچو گے۔ تیسرا گناہ غیبت والا، اس سے بچو گے۔ ان گناہوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے، ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ ہماری توبوں کو قبول بھی کرنے والا کیونکہ وہ مہربان ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔